ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پہ بھی خشوع ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ خشوع یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر جو خشوع والے ہیں ان میں کچھ خاص لوگ ہیں اور کچھ عام لوگ ہیں، دونوں کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر ملتا ہے۔ کل میں نے حدیث جبریل کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جس کے اندر جبریل علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے آگے جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قال فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے جلووں کے اندر گم ہو کے اس کی عبادت کرے۔ اب ہر بندے کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے جلووں میں گم ہو، یہ تو خاص ہوتے ہیں۔ جس طرح مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا صاحب کبھی کبھی کی کیا بات کرتا ہے، علی کی عادت یہ ہے پہلے دیکھتا ہے بعد میں سجدہ کرتا ہے، بغیر دیکھے علی نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں رویت قلبی مراد ہے، رویت عینی مراد نہیں، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں۔ سر کی آنکھوں سے اس کائنات کے اندر صرف آمنہ کے لال نے دیکھا، اور کسی کو یہ احساس نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس نے سر کی آنکھوں سے کیا ہو۔ تو یہاں رویت قلبی مراد ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو کہا کبھی کی کیا بات کرتا ہے، علی کی عادت یہ ہے پہلے دیکھتا ہے بعد میں سجدہ کرتا ہے۔ اب ہر بندے کے باس کا یہ روگ نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ جب تو عبادت کرے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ جب تو عبادت کرے تو تم اس خیال میں گم ہو کہ مالک مجھے دیکھ رہا۔ اب یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی دولت تو نہیں کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں میں اس کی نگاہوں میں ہوں، جس رب کا میں بندہ ہوں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، جس رب کی میں بندگی کر رہا ہوں، جس کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ اگر یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹا احساس تو نہیں نا۔ دیکھو پیار سے تو ماں دیکھ رہی ہو، بچے کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیار سے تو استاد دیکھے تو شاگرد کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ یار پیار سے تو بندے کو اس کا شیخ دیکھ رہا ہو، مرشد دیکھ رہا ہو تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ کیفیت جم جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہ آ جائے، پھر قیام کا بھی مزہ آئے گا، رکوع کا بھی مزہ آئے گا، سجدے کا بھی مزہ آئے گا کہ جس کا میں بندہ ہوں، جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور بالکل انسان توجہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا پھر اس کو نماز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے رات کو قیام کرنے والے فرمایا ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے اور قیام کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو تھکاوٹ اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔